अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दास्तान है उन लोगों की जिन्हें उनके अपने ही घर वालों ने कचरा समझकर निकाल दिया था। उनके जुर्म कुछ भी हो सकते हैं, चोरी चकारी, सरदार की नाफरमानी, कत्लो गारत, गुलामी या फिर गुर्बत। मगर फिर उन्हीं लोगों ने आगे चलकर एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जो आज तक हमारे माशरों में झलकता नज़र आता है। एक ऐसी तहज़ीब को दुनिया में मुतारफ़ करवाया जिसकी तामीरात, अलूम और फ़न-ए-आर्ट के लोग आज भी मदाह हैं। एक ऐसी सल्तनत को परवान चढ़ाया जिसने सैकड़ों साल दुनिया पर हुकूमत की। ये तहज़ीब या सल्तनत कौन सी थी, कब इसका आगाज़ हुआ और किसने इसका आगाज़ किया? इस दिलचस्प दास्तान की जानिब बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके और हमारे दरमियान ये जो डिजिटल दूरियां हैं वो कम हो सकें। दोस्तों, इब्तदाई दौर में इन दुत्कारे हुए लोगों ने दरियाए टाइबर के किनारे 7 पहाड़ियों को अपना मस्कन बनाया जिन्हें पैलेंटाइन भी कहा जाता है। इनमें ज़्यादातर लोग इतालिया यानी इटली के मकामी लोग थे, जबकि कुछ लोग दूसरे शहरों या मुल्कों से निकाले हुए लोग, जिनमें लातीन्स, सबाइंस, एट्रोस्केंस और दीगर लोग छोटे कबाइल की सूरत में आबाद होना शुरू हुए थे। इनमें कुछ लोग यूनान से भी आए थे जो तिजारत या जंग के ज़रिए आबाद हो गए। इनकी ज़ुबानें, रस्म व रवाज और मज़ाहब आपस में मुख्तलिफ थे, लेकिन बाद में इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया और 509 कबल मसीह में एक शहर बसाया जिसे आज लोग रोम के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी तहज़ीब व सल्तनत के बारे में तफसील से समझेंगे। ये तहज़ीब दुनिया में 8वें नंबर पर शुरू हुई। दोस्तों, इस दास्तान को समझने के लिए हमने इसे 3 अहम अदवार में तकसीम किया है, जिसमें पहला दौर है बादशाहत का, जबकि दूसरा दौर है जमहूरियत का और तीसरा दौर है सल्तनत का। यहाँ पर एक सवाल आपके भी दिलो दिमाग में उभरा होगा कि कैसे इन बदमाश और दुत्कारे हुए लोगों ने, जो कच्चे घरों के मकीन थे, जिनको हर वक्त इर्द गिर्द के दुश्मनों ने घेर रखा था, कैसे इन लोगों ने इतनी बड़ी तहज़ीब व सल्तनत की बुनियाद रख दी जिसने सैकड़ों साल दुनिया पर हुकूमत की। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक अफसानवी बाब से शुरू होती है, 2 जुड़वां भाइयों रोमुलस और रेमस की कहानी से। कहा जाता है कि ये जंग के देवता मार्स के बेटे थे जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन एक मादा भेड़िए ने इन्हें पाल लिया। बड़े होकर इन्होंने एक शहर बसाया, मगर बाहमी लड़ाई में रोमुलस ने अपने भाई को कत्ल कर दिया और शहर का नाम अपने नाम पर रखा, रोम। रवायात बताती हैं कि ये वाक़या 753 कबल मसीह में पेश आया। ये कहानी चाहे एक अफसाना हो, लेकिन आसार कदीमा की तहकीक से पता चलता है कि वाकई इन्हीं दिनों में लोग पैलेंटाइन हिल पर आबाद होना शुरू हो गए थे। रोमुलस ने जब शहर बसाया तो उस वक़्त शहर में बहुत कम लोग आबाद थे। शहर की आबादी को बढ़ाने के लिए उसने ऐलान करवाया कि जो भी शख्स दूसरे शहरों से निकाला गया है, चाहे वो मुजरिम हो, गुलाम हो या फिर दुत्कारा हुआ, वो रोम में आ जाए, उसे पनाह दी जाएगी, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है रोम वाज ए रेफ्यूज फॉर आउटकास्ट्स। रोमुलस को एक नई आबादी बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, फ़ौज, किसान, मज़दूर और मेमार वगैरह। उसने दुत्कारे गए लोगों को जमा करके एक नई कौम बनाई, एक ऐसी कौम जिसके बाशिंदे दरबदर से ठोकरें खा खा कर ज़िंदगी से शायद थक चुके थे। जब रोमुलस ने उन्हें सहारा दिया तो वो लोग रोमुलस के वफादार और सख्त जान जंगजू बने। इन्हीं लोगों ने रोम की बुनियाद रखी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को उनके अपनों ने निकाल दिया था, वही लोग दुनिया पर हुकूमत करने लगे। दोस्तों, रोम की इब्तदाई तारीख में रोमी सल्तनत कायम होने से पहले का दौर रोम की बादशाहत यानी किंगडम ऑफ रोम कहलाता है, जो तकरीबन 753 कबल मसीह से 509 कबल मसीह तक जारी रहा। इस दौर में रोम पर 7 बादशाहों ने हुकूमत की, जिनमें कुछ असली तारीखी शख्सियात हो सकती हैं और कुछ नीम देवमलाई यानी मैथोलॉजिकल किरदार भी समझे जाते हैं।
کیونکہ اس دور کے مستند شواہد بہت کم ہیں۔ ان بادشاہوں کی مکمل تفصیل اگر میں اس ویڈیو میں شامل کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ان سب کا مختصر سا تعارف آپ سب کو ضرور یہاں پر بتانا چاہوں گا، لیکن اگر آپ ان کے بارے میں مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، جلد آپ کو وہ ویڈیو بھی اسی چینل پر مل جائے گی۔ روم کے پہلے بادشاہ اور بانی جس کے بارے آپ اب تک جان ہی چکے ہوں گے کہ اس کا نام رومولس تھا، یہ وہ شخصیت ہے جس کے نام پر روم کا نام رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی ریمس کو مار کر شہر کی بنیاد رکھی اور روم کا پہلا نظام حکومت، فوج اور سماجی ڈھانچہ قائم کیا۔ دوسرے نمبر پر ہے نوما پومپیلیس۔ کہا جاتا ہے یہ ایک نیک، دانا اور عبادت گزار بادشاہ تھا۔ اس نے روم میں مذہب، عبادات اور دینی اصولوں کی بنیاد رکھی، معبد یعنی ٹیمپلز تعمیر کیے اور سال کا تقویم یعنی کیلنڈر بنایا۔ نمبر 3 پر ہے ٹولس ہوسٹیلیس۔ یہ ایک جنگجو اور سخت مزاج بادشاہ تھا۔ اس نے ارد گرد کے شہروں سے جنگیں لڑیں اور روم کی فوجی طاقت کو مضبوط کیا۔ مشہور جنگ ہوریاٹی اور کوریاٹی اسی کے دور میں لڑی گئیں۔ نمبر 4 پر ہے آنکس مارکیس۔ یہ امن اور جنگ دونوں کو متوازن رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے بندرگاہ آسٹیا بنائی اور تجارت کو فروغ دیا۔ ٹائبر دریا پر پہلا پل بھی اسی نے بنوایا۔ لوسیس تارکوینیس پرسکس کا شمار 5ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ یہ پہلا غیر ملکی یعنی ایتروسکنز نسل کا بادشاہ تھا۔ اس نے شاہی علامتیں، نکاسی آب کا نظام اور کھیلوں کی بنیاد رکھی۔ روم میں انجینئرنگ کا آغاز اسی کے دور میں ہوا۔ اور 6 نمبر پر آتا ہے سرویس ٹولیس۔ اس نے روم کے لوگوں کو طبقات میں تقسیم کیا، مردم شماری کی اور جمہوریت کی بنیادیں رکھیں۔ اس کے دور میں روم کی پہلی دفاعی دیوار سروین وال تعمیر ہوئی۔ اور 7ویں نمبر پر ہے لوسیس تارکوینیس سپربس۔ یہ ایک ظالم اور سخت مزاج بادشاہ تھا۔ اس کی سفاکیت اور بدعنوانی نے اشرافیہ کو بغاوت پر اکسایا، کیونکہ اس کے بیٹے نے ایک معزز خاتون لوکریشیا کے ساتھ ظلم کیا اور اس نے خودکشی کر لی، تو یہ بغاوت کی چنگاری بن گئی۔ اشرافیہ کے رہنما لوشیس جونیس بروٹس نے انقلاب کی قیادت کی۔ 509 قبل مسیح میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور رومیوں نے قسم کھائی کہ اب کبھی کسی بادشاہ کو اپنا حکمران نہیں بنائیں گے۔ اور یہاں سے ہوتا ہے روم کے دوسرے دور کا آغاز، جسے جمہوریہ یعنی ریپبلک کہا جاتا ہے۔ ایک نئی طرز کی حکومت بنائی گئی جسے ریپبلک یعنی عوام کی حکومت کہا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب روم میں ایک شخص کے پاس ساری طاقت نہیں رہے گی۔ اس وقت آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس وقت روم کو بغیر کسی حکمران کے چھوڑ دیا گیا؟ نہیں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں نے بادشاہوں کے جو صلاح کار یا اشرافیہ میں سے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو ملا کر 2 کونسل بنائیں جو پورے روم کو کنٹرول کرتی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک حکمران بنایا جاتا۔ ایسا کرنے کے پیچھے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی بھی شخص زیادہ طاقتور نہ ہو سکے۔ اسی نظام کی وجہ سے اس دور کو جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ روم کا دیا گیا یہ نظام مختلف صورتوں میں آج بھی زیادہ تر ملکوں میں رائج ہے۔ اس نئی طرز کی حکومت کو وجود میں آتے ہی 2 بڑے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا مسئلہ اندرونی تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ روم نے بادشاہوں سے تو جان چھڑا لی تھی، مگر روم اب بھی 2 طبقات پر مشتمل تھا۔ ایک طبقہ امیر تھا جسے پیٹریشینز کہا جاتا تھا، جبکہ دوسرا طبقہ غریب تھا جسے پیلبینز کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے اختلافات تھے۔ روم میں جو حقوق امیر لوگوں کو حاصل تھے، ان میں سے آدھے بھی غریب لوگوں کو حاصل نہیں تھے، یہاں تک کہ جو امیر لوگ تھے ان کے لیے قوانین اور جزا سزا بھی مختلف تھے۔ اس لیے غریب لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرتے رہتے۔ آہستہ آہستہ انہیں کچھ حقوق ملے، جیسے اپنے نمائندے چننا اور قوانین کو لکھ کر محفوظ کرنا۔ 450 قبل مسیح میں ان تمام قوانین کو 12 تختیوں پر لکھ کر محفوظ کیا گیا، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔
اور دوسرا بڑا چیلنج جو انہیں فیس کرنا پڑا وہ بیرونی تھا۔ یہ پھلتا پھولتا روم ارد گرد کی طاقتوں کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر روم کی قسمت اچھی تھی کہ اس وقت تک وہ ایک مضبوط فوجی طاقت بن چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے آس پاس کے لاطینی قبیلوں کو شکست دی، پھر سامنائٹس کو ہرایا اور آخر کار پورے اٹلی پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ روم کے سامنے ایک اور طاقتور سلطنت تھی، کرتاج۔ روم اور کرتاج کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئیں جنہیں پیونک جنگیں کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ میں کرتاج کا مشہور جرنیل ہینیبال ہاتھیوں کے ساتھ پہاڑ پار کر کے روم پر حملہ آور ہوا۔ اس نے روم کو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن رومیوں نے ہمت نہ ہاری۔ بار بار شکست کھانے کے باوجود انہوں نے پھر سے فوج تیار کی اور آخر کار کرتاج کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ 146 قبل مسیح میں کرتاج کا خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ جیت روم کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ دولت بھی انسان کے لیے کسی بلا سے کم نہیں ہوتی۔ اس جنگ کے بعد یہی ہوا، بہت زیادہ دولت اور زمین نے کچھ خاندانوں کو بے حد طاقتور بنا دیا، جبکہ چھوٹے کسان برباد ہو گئے۔ وہ شہروں میں آ کر بے روزگار ہو گئے۔ یہ حالات بدامنی اور خانہ جنگی کی طرف لے گئے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ طاقتور فوجی جرنیل اب سیاست میں آنے لگے تھے۔ کچھ مشہور نام تھے: جنرل ماریس، سلا، پہلا سہ افریقی اتحاد، پومپے کریسس اور جولیس سیزر۔ سیزر نے یورپ کا علاقہ گال فتح کیا اور بہت سی دولت اور فوجی طاقت حاصل کی۔ جب سینٹ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے 49 قبل مسیح میں ریبیکن دریا عبور کیا اور روم پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں ایک بڑی خانہ جنگی شروع ہوئی اور آخر کار سیزر 45 قبل مسیح میں واحد حکمران بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹر کہلوایا، لیکن سینٹ کو لگا کہ وہ شاید بادشاہ بننے والا ہے، اس لیے 44 قبل مسیح میں اسے سینٹ کے اندر ہی قتل کر دیا گیا۔ سیزر نے صرف 1 سال تک روم پر حکومت کی، مگر اس کا یہ 1 سال روم کے دوسرے دور یعنی جمہوریہ کے لیے زہر ثابت ہوا، کیونکہ سیزر کے بعد پھر سے خانہ جنگی چھڑ گئی۔ اس بار 2 بڑے لیڈر سامنے آئے: سیزر کا دوست مارک اینٹنی اور اس کا گود لیا بیٹا آکٹاوین۔ ایک بار پھر سے روم خانہ جنگی کا شکار ہوا، جس سے نکلنے میں اسے 13 سال لگ گئے۔ 31 قبل مسیح میں آکٹاوین نے مارک اینٹنی اور کلوپترا کو شکست دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روم سے جمہوریت کا خاتمہ ہوا اور یہاں سے روم کے تیسرے دور یعنی سلطنت روما کا آغاز ہوا۔ جنگوں سے تھکا ہارا روم اب امن چاہتا تھا اور آکٹاوین نے اسے وہی دیا۔ اس نے خود کو بادشاہ نہیں کہلوایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رومن لوگوں کو اس لفظ سے چڑ ہے اور جولیس سیزر کا انجام بھی اس کے سامنے تھا۔ اس لیے اس نے خود کو روم کا پہلا شہری یعنی پرنسپس کہا اور فوج کے سپریم لیڈر کے طور پر خود کو پیش کیا۔ وہ خود کو روحانی مذہبی پیشوا کے طور پر بھی پیش کرتا تھا۔ 27 قبل مسیح میں سینٹ نے اسے آگسٹس یعنی باعزت کا خطاب دیا اور یہاں سے رومن سلطنت کا آغاز ہوا۔ آگسٹس کے دور کو پیکس رومانا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رومن امن۔ یہ امن تقریباً 200 سال تک جاری رہا۔ اس دور میں رومن نے بہت ترقی کی، سڑکیں بنی، تجارتی راستے کھلے، قوانین بہتر ہوئے، جگہ جگہ شاندار عمارتیں اور عجائبات تعمیر ہوئے، جیسے کولیزیم، پانی کی نہریں اور شاہراہیں۔ ایمفی تھیٹرز بھی اسی دور میں شروع ہوئے۔ اس دور میں روم دنیا کی سب سے بڑی اور منظم سلطنت بن چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کو روم کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وہ بدلتا ہے۔ روم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تھوڑے تھوڑے کر کے مسائل ابھرنے لگے، بادشاہ کمزور آنے لگے، طاعون جیسی بیماریاں پھیلنے لگیں، مہنگائی اور غربت بڑھی، فوج میں بھی بغاوتیں ہوئیں، سلطنت کے باہر سے حملے ہونے لگے، سلطنت
दो हिस्सों में बंट गई। सल्तनत को बचाने के लिए एक बादशाह डियोक्लेशियन ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया, मशरकी रोमन सल्तनत और मगरबी रोमन सल्तनत। बाद में कॉन्स्टेंटाइन नामी एक बादशाह आया जिसने ईसाईयत को कानूनी मज़हब करार दिया। उसने दारुल हुकूमत को कुस्तुनतीनिया मुंतकिल कर दिया, जिसे आज लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। मगरबी रोमन सल्तनत दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। 410 ईस्वी में वेजिगात नामी एक जर्मन कबीला रोम के शहर में दाखिल हो गया। आखिरकार 476 ईस्वी में एक जर्मन सरदार ओडोइसरा ने आखिरी रोमन बादशाह को हटा दिया। रोम का आखिरी बादशाह रोमुलस ऑगस्टस था। दोस्तों, अजीब इत्तेफाक है कि रोमन सल्तनत का आगाज़ भी रोमुलस से हुआ और ख़ात्मा भी। यूं 1000 साला रोमन तहज़ीब का सूरज ग़रूब हो गया। मगरबी रोमन सल्तनत 476 कबल मसीह में मिट गई थी, मगर मशरकी रोम, जिसे हम बाज़ंतीनी सल्तनत के नाम से भी जानते हैं, 1000 साल और ज़िंदा रहा। कुस्तुनतीनिया इसका दिल था। आखिरकार 1453 कबल मसीह में उस्मानी सरदार सुल्तान महमद फ़ातेह ने कुस्तुनतीनिया को फ़तह करके इस 1000 साला दौर का बाब भी ख़त्म कर दिया। ये थी एक मुख्तसर सी दास्तान, या फिर आप कह सकते हैं कि एक छोटे गांव से एक अजीम सल्तनत तक का सफ़र। रोम ने हुकूमत, तामीरात, ज़ुबान और कवानीन को नई बुनियादें फ़राहम की। जमहूरियत का तसव्वुर, कानून की बालादस्ती, मुंतखब नुमाइंदे, ये सब रोमन विरसे का हिस्सा हैं। रोमन ज़ुबान लातीनी आज की कई ज़ुबानों की माँ है। हमारी इंजीनियरिंग, कैलेंडर और शहरी निज़ाम सब में रोम की बाज़गश्त सुनाई देती है। रोम गिर तो गया, मगर उसका असर आज भी ज़िंदा है। दोस्तों, अगर आपको रोमन तारीख़ का ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तारीख़ी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगर आप इसमें से किसी टॉपिक पर मज़ीद तफसीली वीडियो चाहते हैं, या किसी किरदार पर या किसी और सल्तनत पर, कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह आपको जल्द वो वीडियो भी इसी चैनल पर मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।